السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئزن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ ایک نواسے نے مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے اپنی خلافت قربان کر دی اور دوسرے نواسے نے اسلام کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آخر امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ اور کربلا تک پہنچنے والی وہ داستان کیا تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ آئیے قرآن، حدیث اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں جانتے ہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم داستان۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان 30 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے تھے۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے تھے۔ سوال ہے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے والدین کون تھے؟ جواب ہے ان کے والد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا تھی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے نام کس کے حکم سے رکھے؟ جواب روایات کے مطابق ان کے نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رکھے گئے۔ حسن اور حسین نام اہل بیت کی عظمت کی علامت بن گئے۔ سوال ہے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سنت ادا فرمائی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور عقیقہ فرمایا۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر کیوں بٹھاتے تھے؟ جواب محبت، شفقت اور امت کو اہل بیت کی فضیلت بتانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ سوال اللہم انی احبہما والی حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ جس طرح میں حسن رضی تعالیٰ عنہ اور حسین رضی تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت فرمائے۔ اللہم انی اجہما۔ سوال ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے والی حدیث کیا ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن رضی تعالیٰ عنہ اور حسین رضی تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین شہید الشباب اہل الجنہ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا کیوں فرمایا؟ جواب محبت اور قربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسین مجھ سے ہے کیوں فرمایا؟ جواب امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے اور دین کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی دینے والے تھے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سوال ہے بچپن میں امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی کون سی عادت نمایاں تھی؟ جواب امام حسن رضی تعالیٰ عنہ حلم، بردباری اور سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ علماء نے انہیں امت کے سب سے زیادہ بردبار لوگوں میں شمار کیا ہے۔ سوال ہے بچپن میں امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی کون سی خوبی مشہور تھی؟ جواب امام حسین رضی تعالیٰ عنہ شجاعت، حق گوئی اور عبادت کے لیے مشہور تھے۔ بچپن ہی سے حق پر ثابت قدم رہنے کی صفات نمایاں تھی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟
جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ تقریباً 7 سال اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال کے تھے۔ دونوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا سرف پایا۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے کیسے سلوک کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بے حد محبت کرتے تھے اور امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا خاص خیال کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ان کا حق ملفوظ رکھو۔ سوال ہے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ان دونوں سے خصوصی محبت کیوں کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ قول عمر رضی تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت ہمیں اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا کیا کردار تھا؟ جواب ہے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ دین کی خدمت، علم کے حصول اور امت کی رہنمائی میں مصروف رہے۔ دونوں نوجوان صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے نمایاں افراد میں شمار ہوتے تھے۔ سوال ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن، سنت، علم، شجاعت اور تقوی پر تربیت دی۔ قول ہے اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھاؤ۔ سوال ہے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ علم کس سے حاصل کرتے تھے؟ جواب ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ رضی تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ سوال ہے ان دونوں کی عبادت کا انداز کیسے تھا؟ جواب ہے دونوں کثرت نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مشہور تھے۔ بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا علماء ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 28۔ سوال سخاوت میں امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا؟ جواب امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اپنی بے مثال سخاوت اور غریب پروری کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سوال ہے شجاعت میں امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی کیا شہرت تھی؟ جواب ہے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ حق پر ڈٹ جانے اور ظلم کے سامنے نہ جھکنے کی مثال تھے۔ حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ سوال ہے کیا دونوں بھائی جنگوں میں شریک ہوئے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں اہم موقعوں میں شریک رہے اور اسلام کی خدمت کی جنگ جمل اور صفین میں دونوں اپنے والد کے ساتھ رہے تھے۔ سوال امت میں ان کا مقام کیا سمجھا جاتا تھا؟ جواب امت مسلمہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسوں اور اہل بیت کے عظیم افراد میں شمار کرتی ہے۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوال ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت میں امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ جواب امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے مشیر، مددگار اور امت کی اتحاد کے داعی تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر لوگوں کو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی حمایت کی دعوت دی۔ سوال ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت میں امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ جواب امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے سیاسی، دینی اور عسکری معاملات میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ ہر اہم مرحلے پر اپنے والد کے ساتھ موجود رہے۔ سوال ہے جنگ جمل میں ان دونوں کا کیا کردار رہا؟ جواب ہے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اہم کردار ادا کیا اور امت کی اتحاد کی کوشش کی۔ دونوں نے مسلمانوں کے درمیان صلح کی خواہش ظاہر کی۔ سوال ہے جنگ صفین میں ان کی کیا خدمات تھیں؟ جواب ہے دونوں بھائی حضرت رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور حق کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے لشکر کے حوصلے بلند رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دونوں بھائی کہاں تھے؟
جواب دونوں کوفہ میں موجود تھے اور اپنے والد کی شدید محبت اور خدمت میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت نے امت اور اہل بیت کو شدید صدمہ پہنچایا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن رضی تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل عراق نے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ رضی تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے عرصے تک رہی؟ جواب ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 6 ماہ تک رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نے صلح کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ جواب ہے، آپ رضی تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی روکنا اور امت کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ سوال ہے، حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کیسے ہوئی؟ جواب ہے، دونوں فریقوں نے امت کے اتحاد اور امن کے لیے معاہدہ کیا، جس کے بعد جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اللہ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پیشن گوئی امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ہوئی؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائیں گے، اور یہی ہوا۔ اللہ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نے امت کو کون سا بڑا سبق دیا؟ جواب ہے، امت کی وحدت، مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ جواب ہے، آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ کر مسلمانوں کو خانہ جنگی سے بچایا۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کا وصال 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ میں گزارا۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے، آپ رضی تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد مدفون ہیں۔ سوال ہے، امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے وصال پر مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ جواب ہے، مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے اور امت کے مصلح تھے۔ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ کا محرم الحرام یا کسی بھی صورت میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔